ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ گناہوں کی دنیاوی سزا سلب توفیق۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ پھر دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطے سے گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا۔ غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران یا رائن آیا ہے، اور ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ نصیحت ناصح کے لیے ہر حال میں مفید ہے، مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ اس آیت میں ازل کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلایا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اس لیے پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شبہ کا جواب۔ اس آیت کے مضمون دہی میں جو صورت مطففین کی اس آیت کا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بلکہ ان کے دلوں پر ان کے زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت واضح کر دی کہ ان بداعمالیوں اور سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا ہے۔ اس زنگ کو آیت مذکورہ میں مہر یا پردہ کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اس پر شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور جس کو معاف کر دیا تو یہ اپنے کفر میں معذور ہو گئے، پھر ان کو عذاب کیسا؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرارت و عناد کر کے باختیار خود اپنے استعداد برباد کر لی، اس لیے تباہی استعداد کے فاعل اور مسبب یہ خود ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت و استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو سنت الہیہ کے مطابق ہم نے استعداد کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی۔